السلام علیکم دوستو، ان پیج کی پہلی کلاس میں سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان پیج کی بیسک چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح ہم ان پیج کو آسانی سے استعمال کر کے اس میں بہت سی چیزیں مثلاً کتابیں، تھیسیس، لیٹر پیڈ اور درخواستیں، یہاں تک کہ اسلامی بکس بھی ہم تیار کر سکتے ہیں۔ چلیں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم آج کی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ آئیکن ہے ان پیج کا۔ اچھا جی، اور ہر قسم کی بکس اس میں ہم تیار کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس کو کھول لیا۔ اس کا مینیو ہے یہ فائل کا۔ فائل کے مینیو میں یہ سارے مینیو فائل کے مینیو میں ہم آتے ہیں۔ اس میں ہے نیو کا، اوپن کا۔ یہ آپشنز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی فائل کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایک پہلے سے موجود فائل ہم اوپن کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس طرح اس کی فارمیٹنگ بھی ہم کر سکتے ہیں، کام زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں اس کو بند کرتے ہیں اور یہ باقی میں نے اس کے بارے میں بتا دوں۔ یہاں سے کلوز ہو جاتا ہے پروگرام، اس پہ کلک کریں گے تو پروگرام بند ہو جائے گا۔ چلیں دوبارہ سے کھولتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طریقے سے ہم اس کو کھولیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے مینیو، اس کے اوپر بہت سے مینیو ہیں۔ یہ پہلے مینیو پہ کلک کر کے یہ ڈاکیومنٹ ایک باکس کھلے گا، اس کا نیو ڈاکیومنٹ کا۔ اس میں پیپر سائز ہوگا، پیپر کی وڈتھ ہوگی، ہائٹ کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے۔ پورٹریٹ بنانا ڈاکیومنٹ یا لیگل، ہم نے یہاں پہ لیگل بنانا ہے۔ یہ پیجز لکھے ہوئے ہیں 201 بھی ہم کر سکتے ہیں، مگر ہمیں صرف ایک پیج کی ضرورت ہے۔ چلیں ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ میں نے اس کا سائز رکھا ہوا ہے 1 انچز، لیفٹ سے، رائٹ سے، ٹاپ سے اور باٹم سے۔ اگر آپ نے رائٹ سے لیفٹ سے سٹارٹ لینا ہے یا رائٹ سے تو یہ ڈائریکشن ہے، یہ کالمز ہیں اور یہ اس کا گٹر ہے۔ گٹر پیج کے بیچ میں ہوتا ہے جہاں سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے۔ اس کی فی الحال آلریڈی ہوئی ہے، اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے۔ اگر آپ ڈبل سائڈڈ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو یوز کریں۔ چلیں، یہ ہمارا ڈاکومنٹ کھل گیا ہے۔ اس میں یہ اس کے سارے مینیوز ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ٹول بار ہے اس کی۔ یہاں پہ ہم بسم اللہ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو ہم رائٹ سائڈ پہ لے آتے ہیں سیٹ کر کے، اور پھر اس کو ہم بڑا کرتے ہیں اور سینٹر میں لے آتے ہیں۔ اس سائڈ سے بھی اگر آپ یوز کریں گے تو یہ یہاں سے یہ جو سائڈوں پہ اس کے بنے ہوئے ہیں، یہاں سے بھی آپ اس کو سینٹر میں اور یہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہاں سے اس کی جو ریڈیوس کرنا ہے، کتنا ریڈیوس کرنا ہے ٹیکسٹ کو، یہاں سے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ ایک اور ٹیکسٹ لیتے ہیں یہاں پہ اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ، اس پہ اگر ہم اپلائی کرتے ہیں سیٹنگ کو۔ اب یہاں پہ ہم اوپر ٹول مینیو پہ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں یہاں پہ نشان لگا رہا ہوں، میرے خیال سے تھوڑا غلط ہو گیا، چلیں کوئی بات نہیں۔ اس کے بیچ میں جو ڈیپتھ ہے نا، جو فاصلہ ہے، یہ اس کو اس سے کم ہو جائے گا، اور اگر اس کو بڑھانا ہے تو دوسرا والا مینیو ہم یوز کریں گے، مگر فی الحال پہلے مینیو سے دیکھتے ہیں ہم اس میں کیا چینجنگ آتی ہیں اگر ہم اس پہ تھوڑی سی ویلیو اپلائی کرتے ہیں۔ فرض کریں ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا، یہاں پہ یہ اس میں ایک ویلیو ایڈ کی
اور انٹر کیا، یہ دیکھیں یہ ریڈیوس ہو گیا ٹیکسٹ۔ اب جیسے ہی ہم اس کو واپس لانا چاہیں تو اس کو 0 کر دیں گے 0 پوائنٹس پہ، تو یہ واپس اپنے اوریجنل حالت میں آ جائے گا۔ اسی طرح یہ نیچے والا ہے مینیو، اس میں اگر ہم ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹ کو کھول دے گی، اور جیسے ہی ہم اس کو دوبارہ دیکھیں اب اس میں یہ ٹیکسٹ کتنا اس میں فرق آ گیا ہے، کتنا یہ کھلا ہو گیا ٹیکسٹ۔ اسی طرح یہ بیچ میں جو فاصلہ ہے یہ دیکھیں گے، میں سلیکشن کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ اس میں اس والے ٹیکسٹ میں کتنا فرق ہے، واضح فرق نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس میں یہ بسم اللہ والے میں دیکھیں، اس میں اور اس میں کتنا تینوں میں فرق ہے فاصلے کا۔ اچھا جی، ویسے کرتے ہیں کہ اس کی اگر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے، یہ تو ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اب آگے اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں مزید کیا چینجنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کو میں مٹانے کی کوشش کروں مگر یہ مٹ نہیں رہا ہے، چلیں شاید کوئی ایرر آ گیا ہوگا اس وقت۔ اسی طرح یہ ٹولز ہیں، یہاں سے ہم اس کی سلیکشن کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسے اس ٹیکسٹ کو میں سلیکٹ کر لیا، یہاں پہ ہم چلیں اس کی لینگویج ہم چینج کر کے انگلش میں اس کو ہم لکھ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ لکھتے ہیں ہم، بسم اللہ، یہاں سے ہم اس کی لینگویج چینج کرتے ہیں، یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اس مینیو پہ جائیں گے، سوری یہ غلط ہو گیا، اس میں نہیں، اس کے ساتھ والا مینیو ہے، یہ ہم نے یہاں سے سلیکشن کی اس مینیو کی، یہاں پہ ہم نے کلک کیا، کلک کریں گے تو یہاں سے ہم اس کو پھر ٹوگل کریں گے۔ جیسے ہی ہم ٹوگل کریں گے اس کو تو اس کی لینگویج جو ہے وہاں پہ دیکھیں کیسے چینج ہو جائے گی، اردو انگلش اور انگلش سے اردو، یہ دیکھیں کیسے اس کی لینگویج چینج ہوتی ہے، اور یہاں پہ وہ بتا دیتا ہے۔ یہ اس کی اسٹیٹس بار ہے، یہاں سے ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ چلیں ہم لکھتے ہیں جی بسم اللہ، یا ایسے کرتے ہیں ہم اس پہ اللہ لکھ دیتے ہیں۔ اب اس کے ہم فونٹ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو دوسرا فونٹ ہے جہاں پہ ایریل لکھا ہوا ہے یہ والا، اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، ایسے یہاں سے اس کا فونٹ چینج کرتے ہیں، یہ دیکھیں۔ چلیں کوئی اور فونٹ چینج کر کے دیکھتے ہیں یا اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہو، یہ لیں اس کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم اس کا پھر فونٹ چینج کرتے ہیں، بولڈ تھا اس کو میں نے، یہ لیں، اب یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ جی ہم نے اس کا فونٹ چینج کر دیا اس ٹیکسٹ کا۔ اب اس کا فونٹ ہم نے چینج کرنا ہے تو یہ اس کے یہاں سے ہم لینگویج چینج کریں گے، اس کو سلیکٹ کریں گے۔ اب ہم اردو میں کام کر رہے ہیں ان پیج میں، اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے ہم اس مینیو میں آئیں گے، یہاں سے اس کا عربک فونٹس، یہ دیکھیں کتنا واضح چینجنگ آ گئی، یہ دیکھیں۔ اسی طرح ہم اس کے بہت سے فونٹ یہاں پہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیٹ سے بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اگر ہمیں فونٹس چاہیے تو بہت ساری ویب سائٹ سے اس طرح کے فونٹ بھی مل جاتے ہیں، یہ دیکھیں۔ جی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کلاس پسند آئی ہوگی۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا، ان باکس کر دیجیے گا، میں آپ کو سمجھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اور اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.